کتابوں میں لکھا ہے، ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے دعوے نبوت سے پہلے آپ شام کی طرف تجارت کے لیے تشریف لے گئے، چلتے چلاتے رستے میں رات آ گئی، طوفان ہے، آندھی ہے، آپ نے ایک کنیسہ دیکھا، اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، اندر سے ایک غلام نکلا، کہا ہمیں رات گزارنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا یہاں ایک راہب رہتا ہے، یہ اس کا کنیسہ ہے، اس نے ہمیں روک رکھا ہے کیونکہ ایک آدمی ہم نے یہاں ٹھہرایا، اس نے گناہ کیا، گناہ کی نوست کی وجہ سے عبادت کا نور زائل ہو گیا، اس نے ہمیں روکا ہے کہ کسی کو رات رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ صدیق اکبر نے فرمایا جب اجازت نہیں ہے تو کیا پوچھتے ہو کہاں سے آئے ہیں؟ جہاں سے آئے ہیں بس آئے ہیں، چلو جانے دو۔ جب نکلنے لگے تو اس راہب نے اپنے غلام کو بلایا، اس نے کہا یہ کون تھا؟ کہا اس طرح ایک آدمی تھا، ایسی شکل تھی، ایسی داڑھی تھی، ایسا قد تھا، ایسی وجاہت تھی، ایسا روب اور دبدبا تھا۔ اس نے کہا جاؤ، غلام نے بلایا تو کہا، وہ کہتا ہے میرا نام میری ماں نے عبداللہ رکھا ہے۔ نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ عبداللہ، اور مجھے ابو بکر کہتے ہیں، مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ صدیق لقب محمد مصطفیٰ نے حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دیا تھا۔ نا کے سیدنا ابو بکر صدیق سے اس عیسائی راہب نے باتیں شروع کی، اندر سے آ گیا، عمر تھی 400 سال، 400 سال، آ کے کہنے لگا نام بتاؤ، فرمایا نام عبداللہ، مجھے ابو بکر کہتے ہیں، میں قریش کے فلاں قبیلے فلاں شاخ سے تعلق ہے۔ شاخ پتہ ہے ابو بکر صدیق دی کیڑی ہے؟ قریشیاں دی کیڑی شاخ میں جو ہے؟ قریشیاں دی مجھ شاخیں جی اس تک چچا زاد ہے نا، مجھ بدخو ہے، مجھ بدخو ہے تو آتندہ ایسی قریشی ہیں، میں ہوں قریشی تے ابو جہل بھی ایسا تے خو توڑی صاف اس بابے جی تے گئی دیئے کرے۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ وہ مکہ جو پہاڑوں کے درمیان میں وادی، کہاں وہی مکہ۔ تو ساری باتیں پوچھنے کے بعد کتاب کھولی نا، ادھر کتاب میں دیکھتا ہے، ادھر صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر اپنی آنکھیں کھول کے کتاب میں دیکھتا ہے، پھر ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھتا ہے، پھر گل پوچھتے انہوں کو، پھر بیچ دیکھتے ہیں، پھر سوال کر دے، پھر بیچ دیکھتے ہیں، پھر ہوتا ہوں دے، پھر تن ہوں دے، اکھیوں کو آتھرو جاری ہو گئے، کستے رائب دے جس کی عمر 400 سال ہے، آخنا لگے اوہ اللہ دے بندیا، میں ساریاں نشانیاں تڑیاں دیکھ کی دین اس کتابہ میں لکھی دین، ایک نشانی رہ دی ہے، ایک علامت باقی ہے، اگر تو محسوس نہ کرے میں اس کی تصدیق بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا وہ کون سی علامت ہے؟ کہنے لگا تم اپنا موزہ اتار کے ذرا مجھے اپنے پاؤں کی تلوہ دکھا دو۔ صدیق اکبر نے موزہ کھینچا اور پاؤں یوں رکھا، کہا غور سے دیکھ۔ اس نے دیکھا پاؤں کے تلوے پر ایک تل تھا، اس کی دھاڑیں نکل گئی، کہنے لگا اب علامات مکمل ہو چکی ہے، اب میں جان چکا ہوں، ارے مکہ میں جو محمد آئے گا اس محمد کا تو وزیر بھی بنے گا، خلیفہ بھی بنے گا، اور سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانے والا بھی ہوگا۔ کہنے لگا بتا
کیا تو جانتا ہے اس محمد کو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ تو میرا یار ہے، وہ تو میرا دوست ہے، تو جاننے کی بات کرتا ہے؟ کہا یہ بتا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم کے خاندان سے ہے، آج بھی بیت اللہ کا انتظام اور انصرام اس کے دادا عبد المطلب کے ہاتھ میں ہے۔ کیسی باتیں کرتا ہے، جانتا کیوں نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ راہب کہنے لگا او خدا کے بندے، میری 400 سال عمر ہے، میں تورات کی روشنی میں تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، یہ آسمانی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، شاید مجھے اس کے قدموں تک رسائی نہ مل سکے، موت آ جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن جب تو اس محمد کے پاس جائے گا اسے جا کر اتنا کہہ دینا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ کہہ دینا کہ میں راہب بھی تیرے غلاموں میں ہوں، سبحان اللہ، میں بھی تیرے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہنے لگا کیسی باتیں نہیں، جب تو واپس مکہ جائے گا یہ ساری باتیں تجھ پر آشکارا ہو جائیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس محمد کے قدموں میں جا کر میرا سلام بھی عرض کرنا۔ صدیق اکبر واپس ہو گئے، کہنے لگے عجیب بات ہے کہ میرے تذکرے پہلی کتابوں میں، یہ نشانیاں پہلی کتابوں میں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دل کی دنیا بدل گئی، میں نے بھانپ لیا، میں نے کہا راہب تو اپنے تذکرے کرتا ہے، اگر ایسی بات ہے اور وہ محمد اگر میرے جانے سے پہلے نبوت کا اعلان اس نے کر لیا یا بعد میں کیا، لیکن میں دل کے اندر آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کا سب سے پہلا دائی سپاہی اور اس کا کلمہ پڑھنے والا پہلا مسلمان میں بنوں گا۔ مکہ واپس ہوئے، اپنا تجارتی مشن مکمل کر کے حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کوہ صفا پہ چڑھ کے۔ صدیق اکبر نہیں تھے جب کوہ صفا کا معاملہ ہوا، صدیق اکبر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سارے بڑے بڑے خرناٹ استقبال کھلتے دن حضرت ابوبکر صدیق کے انتظار میں یہ آئے، داخل ہوئے، ملاقاتیں ہوئی، کہنے لگے ہاں جی بتاؤ مکہ کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، کہنے لگے یار باقی تو سب ٹھیک ہے، تھوڑا سنگی جڑا ہے نا اس نویں گل کھلانے شروع کر کے دن حضور دے بارے میں آختن ہے کہ کیتے مڑے سنگیا سو پوچھنا ہو بڑا ظلم کر کے دے، کہ کر کے دے واسطہ لات، منات، عزا، حبل، فلاں اے 360 اے کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسری بات یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ماحول ایسا تھا، حالات ایسے تھے، میں برملا اس مجلس میں کہہ نہیں سکتا تھا، میں نے دل میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اے ابو جان، او ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ میں نے تلاش کرنا شروع کیا حضور کو، نہ نہیں لگے تھا، بس ہون 2-3 منٹ رہ گئے، بس کہا مجھے جانے دو۔ کہتے میں نے تلاش کیا، مجھے کسی نے بتایا کہ حضور علیہ السلام جبل ابو قبیس پر ہیں، یہ مکہ میں آپ جائیں گے وہاں جبل ابو قبیس آپ کو نظر آئے گا۔ میں وہاں گیا اور حضور علیہ السلام کو ملا، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑا کوہرام بپا کیے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا ہاں ابو بکر
اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کارساز و دستگیر نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں میں ایمان لا چکا تھا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے، اس کی کوئی معجزہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جس راہب کو تو مل کے آ رہا ہے نا، اللہ، اس راہب کی باتیں تو مجھے سناتا ہے یا میں محمد تجھے بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ حضرت بکر صدیق فرماتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا آقا میں تو کلمہ شام میں نے پڑھ لیا تھا، لیکن میں اب دوبارہ اس کلمے کی تجدید آپ کی زبان سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔